اناس کے بے حرکت اور بے آواز بدن سے اندازہ ہوا کہ وہ سنبھل چکی ہے، اس لیے زیدین نے دھیرے سے پکارا، جی۔ اناس کی جی سے زیدین کی آنکھیں چمک اٹھیں، گویا اب وہ بہتر تھی۔ سوری، میں نے آپ کو بلا وجہ پریشان کیا، میں بس ایسی ہی ہوں۔ اناس انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی، مثلاً کیسی ہو تم؟ زیدین نے اس کے بال سمیٹ کر ہیئر بینڈ میں اٹکا دیے، یوں ہی بنا بات کے رو پڑتی ہوں، ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہوں، اتنی بڑی ہو گئی ہوں، ابھی تک ماما میرے سو جانے تک میرے سرہانے بیٹھی رہتی ہیں۔ اناس اپنے مخصوص لاؤبالی انداز میں کہی گئی، اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی ہو تم؟ زیدین نے ایسی معنی خیزیت سے کہا جو اناس کے سر کے اوپر سے پرواز کر گئی، کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ بقول ماما کوٹھے جتنا قد ہے میرا۔ اناس اس کی لا علمی پر ناک چڑھا کر اور ماں کے انداز کو نقل کرتے ہوئے اسے ہنستے رہنے پر مجبور کر گئی، اس کوٹھے جتنے قد کے اندر وہ کہاں ہے؟ یہاں کہ یہاں۔ زیدین نے عقل کی بابت دریافت کرتے ہوئے پہلے اناس کے سر پر ٹھونک بجائی، پھر گھٹنے پر۔ یہ پہلی بات تھی جو اناس تک آسانی سے نہ صرف سمجھ گئی بلکہ روڑ بھی گئی۔ اب اگر چپ ہوئی تو پھر بالکل نہیں بولوں گی۔ کیا دھمکی تھی؟ زیدین کے روم روم میں ساری دوڑ گئی۔ وہ اناس کے ایسے ہی انداز کا متمنی تھا جو بالآخر کافی محنت کے بعد اسے حاصل ہو گیا تھا۔ اوکے ملکہ نخرہ، آپ کے خلاف مزاج کی بات نہیں کریں گے۔ تابعداری کے عظیم الشان مظاہرے کے باوجود وہ کچھ خوش نظر نہ آئی۔ اب کی بار سے خود کو دیے ٹائٹل پر تحفظات تھے۔ زیدین اس کی معصومانہ اداؤں پر نثار ہوا جا رہا تھا۔ لالا، مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بڑی اہم اطلاع دی تھی، مگر زیدین تو صرف ایک ہی لفظ سن پایا تھا، یہ لالا کسے کہا ہے؟ زیدین نے زیر لب مسکراتے ہوئے اناس کا کان کھینچا، جس طرح غلطی پر استاد شاگرد کے کان کھینچتے ہیں۔ سوری، بے دھیانی میں منہ سے نکل گیا، میں جلدی میں الٹا سیدھا بھی بول دیتی ہوں۔ اناس جلدی سے مستقب اپنا تعارف کرانے میں مصروف تھی۔ زیدین بامشکل خود کو کوئی لطیف شرارت کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ وہ اناس کی معصومیت بولتی بند نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ جہانگیر اور رانیہ چائے کے کپ کے لیے اسے کمپنی دینے کے خیال سے چلے آئے۔ اناس بیڈ سے اٹھ کر دور جا بیٹھی، باقی تمام وقت اس نے گفتگو کو شرف نہیں بخشا تھا۔ ہنا آج کافی دنوں بعد کچھ نارمل حالت میں تھی، منہ ہاتھ دھو کر بال سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جس نے بھی دیکھا اس کی تبدیلی کو واضح نوٹ کیا۔ ہنا زوبیا کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ کسی فنکشن میں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہنا کو دیکھ کر کھل اٹھی اور فوراً آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے ہنا، تم اپنے خول سے باہر نکلی، میں تمہارے لیے ازحد فکر مند تھی۔ ہنا نے ماں کے بلیک ساڑی اور دھڑوں زیورات میں گھر کر پریشان ہونے پر تبسمانہ انداز میں دیکھا۔ رہنے دے ممی، کوئی کسی کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، بس نفسا نفسی کا عالم ہے، اور یہی دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہنا ماں کے حلیے پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ زوبیا کو بھی غصے نے آن گھیرا۔ اچھا تو میم صاحبہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب کہ زوبیا کا لہجہ بھی ہنا کی طرح سرد تھا۔ دونوں ماں بیٹی ایک فطرت کی تھی۔ ممی، میں نے زون سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اوہ مائی سویٹ ہارٹ، یہ اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ گولی مارو زیدین کو، اور گولی مارنے کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے۔ زوبی کے خوشی کے اظہار پر ہنا نے ان کی بات کاٹ کر ہر لفظ چبا کر ادا کیا۔ ممی، زون اس شادی پر آسانی سے تیار نہیں ہوگا، مگر آپ کو ہر صورت یہ کام کرنا ہے۔ دعا کو پانے اور زیدین کو تڑپانے کے لیے یہ شادی بہت ضروری ہے۔ وہ دعا کی جدائی میں بالکل کھل گئی تھی، اس کی تمام تر سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں، نہ کہیں جاتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، صرف دعا کی تصویر لیے سے رو رو کر باتیں کرتی تھی۔ دعا کی جدائی میں سے سب کچھ بھول گیا تھا سوائے ایک نام کے، زیدین۔ وہ اس سے انتقام لینے کے لیے جھلس رہی تھی، اس کا دماغ زہر میں بجھی تراکیب سوچتا رہتا تھا۔ یہ شادی بھی اسی انتقام کی ایک لڑی تھی۔ زیدین کو میوزک سے کچھ خاص شغف ابھی بھی نہ رہا تھا، لیکن آج بیدار ہوتے ہی اناس کے روشن صبح کی مانند چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کیسے اس کے لبوں پر کبھی کا سنا گیت مچل اٹھا۔ رات کا کھانا زیدین اناس کے لیے لایا تھا، تو صبح کا ناشتہ لیے اناس حق میزبانی ادا کرنے آئی تھی۔ زیدین گرم چائے انتہائی گرم جوشی سے اس کے ہاتھوں سے لینے لگا۔ زیدین کو یہ صبح اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت اور سہانی گھڑی لگ رہی تھی۔ رات کو اسے اناس کا یہ بیڈ روم دیا گیا تھا، وہ خود اپنے والدین کے ساتھ سوئی تھی۔ تمام رات اناس کو تکیے کو خود سے لگائے وہ اس کی مہک میں ٹولتا رہا تھا، اور آنکھ کھلتے ہی اناس کی طرف سے کل کے سلام کا جواب عطا ہوا تھا۔ دیر آید درست آید کے مستاق، اس نے اسکارف سے بے نیاز بالوں کو کیچے میں باندھے، سفید کرتا شلوار ود ملٹی کلرڈ دوپٹہ اوڑھے اناس کی شبیہ نہ صرف آنکھوں میں قید کی بلکہ موبائل میں کیپچر بھی کر لی۔ زیدین ابھی واپسی کے بارے میں مت سوچنا، رانیہ
ناشتے کا باقی سامان لاتی ہوئی مانسی بولی۔ زیدین ان کی آمد پر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں پھپھو، حویلی میں کچھ حالات ناسازگار ہے، جانا ضروری ہے۔ آپ لوگ حویلی میں کیوں نہیں چلتے؟ ویسے بھی اناس کا کالج آف ہے۔ زیدین ان کی محبت پر خوش دلی سے بولا، سہولت سے انہیں مطمئن کرتے ہوئے دل کو مطمئن کرنے کی صحیح بھی کر لی۔ اناس اس کی روانگی کا سن کر نخوت سے منہ چڑھا کر باہر نکل گئی۔ جو اس بات کا اعلان تھا کہ جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں کیا؟ زیدین اس کی خفگی بھری ادا پر جی جان سے خوش ہوا۔ اناس نے پہلی بار اس مخصوص بے تکلفی کا اظہار کیا تھا جو محض پیار کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ زیدین کے اندر دہقتا الاؤ اناس کے اندر بھی چنگاری بھڑکا چکا تھا۔ وہ بیگ لیے رانیہ اور جہانگیر کی سنگت میں ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا تو دروازے کے پاس منہ بصورتی نظر آئی۔ تو پھر آپ سب کی آمد کب تک متوقع ہے؟ زیدین نے کن آنکھوں سے اناس کو دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے بھی تو بے شمار کام ہیں یہاں پر، رانیہ کے بجائے اناس نے تنگ کر جواب دیا۔ زیدین کاموں کی تفصیل پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ رانیہ بول اٹھی، جی بہت کام ہے، وزیر اعظم تو یہی ہیں یہاں کی۔ رانیہ کے لتاڑنے پر وہ الٹا زیدین سے مزید ناراض ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر واک آؤٹ کر گئی زیدین۔ اس لمحے کی آپ میں چولی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھپھو میری نازک سی امانت کا خوب خیال رکھیے گا۔ اس کے لہجے کی چاشنی اور پیار برساتا انداز رانیہ اور جہانگیر کے لیے بھی دل کھینچنے والا تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہاری امانت ہماری بھی جان ہے۔ رانیہ نے بھی شوخی کا مظاہرہ کیا۔ مزید قدم بڑھاتے وہ کار پورچ تک آئے تو محترمہ گاڑی سے ذرا فاصلے پر ستون سے ٹیک لگائے نظر آئی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بھرپور طریقے سے رخصت کر رہی تھی۔ زیدین نے خود کی طرف اٹھتی نگاہ کو سر جھکا کر سلام کہا اور رانیہ اور جہانگیر سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں لبوں سے چھو کر اس کی طرف اچھال گیا۔ وہ متحیر و ہراساں سا ہو گئی۔ سب سے علیحدہ سلیح کرنے اس نے کمال جرأت سے اپنا ہاتھ اناس کی طرف بڑھایا جو والدین کی موجودگی کے باعث قدرے دقت کے ساتھ اناس نے ذرا سا اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا، مگر اسی اثنا میں زیدین ایک کاغذ اس کے قدموں کے پاس گرا چکا تھا۔ اس لیے مسکرا کے گاڑی میں سوار ہوتے ہی وہ جھٹ سے کاغذ اٹھائے اندر کا دوڑ لگا چکی تھی۔ آؤ زیدین، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کیوں شاہ جہانی؟ زیدین کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ ہی شاہ جہانی کا پیغام ملا۔ وہ سیدھا ان کے پاس چلا آیا جہاں اپنے کمرے میں شاہ جہانی، تائمہ کے علاوہ چچا چچی، تانیہ اپنے شوہر سمیت زوبیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی، اور یہی بات چونکا دینے والا تھا۔ زیدین، تمہارا کب رخصتی کا ارادہ ہے؟ یقیناً تمہید تھی ذہنی، جب آپ چاہیں۔ زیدین تائمہ کے گھٹنوں سے لگے بیٹھا تھا، کہتے ساتھ ہی گھٹنے دبانے بھی لگا تھا۔ میں تو آج ہی وہ پھول لے آؤں، پر تو نے چنی بھی تو کلی ہے، اتنی جلدی بیاہ لانا مناسب نہیں لگتا۔ تائمہ اس کے بال کھینچ کر ڈپٹنے کے انداز میں بولی۔ تائمہ کلی چنی ہے؟ کون سا انارکلی چنوا دی ہے؟ زیدین نے برملا مزاح کیا۔ محفل میں قہقہے بکھرے تھے۔ شاہ جہانی مطلب کی بات کریں۔ زوبیہ کو زیدین کے مسکراتے چہرے اور زعفران زار ماحول سے سخت چڑ محسوس ہوئی، بل کھا کر کہہ اٹھی، زیدین کی مسکراہٹ سے تھی۔ زوبیہ کی موجودگی ہمیشہ اسے بدمزہ کر دیتی تھی۔ زیدین، دراصل ہم تم سے زون کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب زون کی شادی ہونی چاہیے۔ زیدین کے موڈ کا آف ہونے سے پہلے ہی شاہ جہانی اصل بات کی طرف آ گئے، کیونکہ بپھرا زیدین اور بپھری لہریں کب قابو میں آتے تھے۔ بالکل، میرا بھی خیال ہے کہ زون کی شادی کر دی جائے، زیدین تائیدی انداز میں بولا۔ زیدین، تم جانتے ہو زون پہلے سے شادی شدہ ہے اور پھر وہ اب حویلی میں ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ خاندان کی بچیاں بھی منسوب ہیں اور کنواری بھی، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ زون کی شادی ہی نہ سے کر دی جائے۔ شاہ جہانی نے رک کر زیدین کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر زیدین نے کسی قسم کا رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا۔ ہنا خاندان کی بیٹی ہے، بیوہ اور تنہا ہے، اسے بے سہارا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر دعا کو تم دونوں بھائیوں سے زیادہ کون پیار دے سکتا ہے؟ تم چونکہ اپنے انکار پر اٹل ہو تو ہم زون کے متعلق سوچنے لگے ہیں۔ کیا کہتے ہو تم اس معاملے میں؟ چچا جانی نے شاہ جہانی کی بات آگے بڑھائی۔ آپ لوگ مجھے اطلاع دے رہے ہیں یا مشورہ لے رہے ہیں؟ زیدین چند لمحوں کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، مشورہ ہے زیدین، آخر و حتمی فیصلہ تم ہی نے کرنا ہے۔ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نہیں پھپھو، فیصلہ میں نے نہیں، زون نے کرنا ہے۔ جو وہ چاہے گا وہی میرا فیصلہ ہوگا، لیکن آپ سب کو بھی اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ زیدین نے سب کی طرف فرداً فرداً دیکھا۔ زون اس رشتے پر راضی ہے، تم اپنی بات کرو۔ زوبیہ جانتی تھی زیدین جو کہے گا زون انکار نہیں کرے گا، اور زیدین زون کی پسند کو لوٹائے گا نہیں، اس لیے فوراً زون کی رضامندی کا شیشہ چھوڑا تاکہ زیدین کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے۔ اچھا، تو زون راضی ہے؟ یہ خبر سب سے پہلے آپ کے چینل نے نشر کی ہے۔ زیدین کا انداز طنز و تمسخر سے بھرپور تھا۔ وہ زوبیہ کو پھپھو یا آنٹی کچھ کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے مخاطب ہی نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا تھا، اور اگر غلطی سے مابین کوئی بات ہو بھی جاتی تو ضرور کئی ماہ تک سلجھانے کے لیے کافی رہتی تھی۔ زون نے خود مجھ سے اس رشتے کے لیے خواہش ظاہر کی ہے۔
اس لیے تو میں راضی ہوئی ہوں، نہ میری ہی نہ کو رشتوں کی کیا کمی ہے۔ زوبیہ اپنی بیٹی اور اپنا سر اونچا رکھنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ گڑھے جا رہی تھی۔ اوہ، تو زون نے خواہش کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر زون یہی خواہش میرے سامنے بھی کر دے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ زیدین نے ہاتھ کنگن کو غور سے کیا کہ مستاق ٹوٹوک انداز میں کہا اور زون کو بلانے کے لیے انٹرکام پش کر دیا۔ زیدین، میرا خیال ہے اس بات کو جلد سے نپٹا دیا جائے، چچی جان عجلت سے بولی۔ جی چچی، میں خود یہی چاہتا ہوں، اسی لیے تو زون کو بلوایا ہے، جو بھی فیصلہ ہونا ہوگا ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ سب کو زیدین کے انداز بہت عجیب لگ رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے اس کا ہر اگلے اقدام کے منتظر تھے۔ چند لمحوں بعد زون بھی وہاں آ گیا تھا۔ زون، تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تمہاری جو بھی خواہش ہو وہ عدالت میں بیان کر دو۔ زیدین کا انداز تلخی سے بھری شوخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زون نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ زیدین نے اسے آنکھ کے اشارے سے اصل بات بتا دینے کا عندیہ دیا۔ زون، بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی ہینا سے کر دی جائے۔ جی، شاہ جہانی کے کہنے پر زون بوکھلا گیا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ادھر زوبیہ اپنے جھوٹ کا پول کھل جانے کے خیال سے ہی بوکھلا گئی تھی۔ جلدی بولو زون، عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے۔ زیدین صاحب کا انداز میں کہتا زون کو ٹوک بات کہنے کا حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ لالا، میں مجھ سے نہیں، شاہ جہانی سے بات کرو۔ زیدین نے زون کو ٹوک دیا۔ زون چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا۔ شاہ جہانی، میں بھابھی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے ہینا میں؟ چچی جان نے اگین وہی سوال کیا جو زیدین سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ کوئی خرابی نہیں، لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔ زون نے زیدین کی موجودگی میں حوصلہ پاتے ہوئے آرام سے جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہے تم نے شادی کی تھی، لیکن وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تمہیں ہینا سے دوسری شادی کرنا ہوگی۔ تانیہ زون کی کم عقلی پر گھرکتے ہوئے بولی۔ جی، میں نے عرض کیا نا کہ میں دوسری شادی بھی کر چکا ہوں۔ کیا؟ زون کی بات پر سبھی کو جھٹکا لگا، لیکن زوبیہ تو اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ واحد زیدین تھا جس کے اطمینان میں چندہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے زون، تم نے کب شادی کی؟ شاہ جہانی غصے سے بولے۔ شاہ جہانی، 2 دن پہلے، ایک سادہ سی تقریب میں۔ کس کے ساتھ کی ہے اور کس کی مرضی سے کی ہے؟ شاہ جہانی اس کی بات کاٹ کر بولے۔ شاہ جہانی لالا کی مرضی سے کی ہے۔ زون کے انکشاف پر شاہ جہانی کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ زیدین، یہ سب کیا ہے؟ شاہ جہانی، زون ادویہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ادویہ سادگی سے شادی کے حق میں تھی، اس لیے میں نے چند دوستوں اور حویلی کے بچوں کی موجودگی میں ان کی شادی کرا دی۔ زیدین اطمینان سے بولا۔ وہ دبئی جانے سے قبل یہ فریضہ انجام دے چکا تھا، تو کیا ہم اس قابل نہیں رہے تھے کہ ہمیں بتانا بھی گوارا کیا جاتا؟ شاہ جہانی دکھ سے بولے، جبکہ باقی سب گمسم سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ شاہ جہانی، کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے ہر فیصلے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے؟ کیا اب مجھے آپ کو بھی اپنے ہر عمل کی تعویل دینا ہوگی؟ زیدین نے الٹا انہیں سے شکوہ کر دیا۔ شاہ جہانی نرم پڑتے ہوئے بولے۔ زیدین، ہمیں زون کی شادی پر اعتراض نہیں، لیکن یہ طریقہ درست نہیں۔ شاہ جہانی، اس حویلی میں اب تک کیا درست ہوتا آیا ہے؟ جو اب ہم نے کچھ غلط کر دیا، جہاں سازشوں پر سازشیں ہو رہی ہوں، وہاں خوشیاں عام حالات سے ہٹ کر خوش کر سکتی ہیں۔ آخر کب تک ابو ذر فیملی غلط فیصلوں کے بوجھ اٹھاتی رہے گی؟ زیدین کو غافل سمجھنے والے جان لیں کہ نہ صرف زیدین نے آنکھیں کھول لی ہیں، بلکہ اپنی فیملی کے تحفظ و بقا کے لیے کمر بھی باندھ لی ہے۔ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ زیدین اب کوئی مقدمہ ہارے گا نہیں۔ زیدین زوبیہ اور اس کے شوہر کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ زوبیہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف ہونے پر شور نہیں مچایا تھا۔ شاید اب وہ ہمت ہار بیٹھی نہیں۔ کوئی موسم ہو تیرے یاد سے اس یاد کو آباد رکھتے ہیں۔ اناس ایک جذبی عالم میں آنکھیں بند کیے اس نظم سے سرور حاصل کر رہی تھی۔ زیدین نے جاتے جاتے اپنے دل کی پکار کو ایک کاغذ میں منتقل کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اناس اس نظم کو 1000 بار پڑھ چکی تھی۔ اس نے وہ کاغذ اپنے لاکٹ کی ڈبیا میں رکھ لیا تھا، گویا وہ زیدین کی نشانی کو اپنے سینے پر سجائے ہوئے تھی۔ زیدین کے متعلق اس کے دل میں جو بدگمانی تھی، اب اس کا ایسے اشعار بھی اس کی سوچ میں نہ تھا۔ انجانے میں زیدین نے کون سا منتر پڑھ گیا تھا کہ وہ ایک ہفتے میں زیدین کے 10 سال سے زیادہ کا سفر طے کر گئی تھی۔ اب زیدین اس ڈگر پر تنہا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا ہم قدم پا چکا تھا۔ وہ اپنی ربائی مکمل کر چکے تھے۔ زون، میں بہت خوش ہوں۔ سفیرہ کے اچانک اچھل کر کہنے پر سبھی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ حمزہ نے استفسار کیا۔ وہ اس لیے حمزہ کہ دیکھو، حویلی کے اتنے بزرگوں کے بعد بغیر ہماری پارٹی کو لالا نے اسپیشلی انوائٹ کیا تھا اور نکاح میں شریک کیا تھا۔
ہاؤ امیجن جہاں ہم سے ہر بات چھپائی جاتی ہے وہاں چھپ کر کرنے والے کام میں ہمیں شریک کر لیا گیا۔ اسے سب اس وقت زون اور ادویہ کے بیڈ روم میں قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آج شاہ جہاں کی اجازت سے باقاعدہ طور پر ادویہ زون کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ کل ان کا ولیمہ انتہائی شاندار طریقے سے منانے کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ بچہ پارٹی ان دونوں کو گھیرے ہوئے بیٹھی تھی، جن کی موجودگی سے زون دل ہی دل میں خائف تھا مگر چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا۔ ہاؤ سیڈ صفو، تم نے آج تک کسی نکاح میں شرکت نہیں کی؟ حارث کا تمسخرانہ انداز میں بولا۔ یہ بات نہیں ہے، میرا مطلب تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ آج تک بیچاری نے نکاح کے چھوارے تک نہیں کھائے۔ کہاں اتنی عزت مل گئی کہ نکاح کی دعوت دے دی گئی، حالانکہ نکاح میں حویلی کے بوڑھے خادم بھی شریک تھے۔ تیمور سفیرہ کی بات کاٹ کر حارث کے تمسخر پر مہر ثبت کرتے ہوئے بولا، ایک تو ان جنگلیوں کی موجودگی میں بات کرنا ہی محال ہے۔ سفیرہ ہتھیار پھینکتے بھی چوٹ کر کی، نتیجتاً سب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اوہو، ہم جنگلی ہیں تو ہماری کزن کیا ہوئی؟ حارث نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچاڑتے ہوئے کہا۔ اوہو حارث، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے ہم سب کو جنگلی کہا ہے اور ہم سب میں زوار بھی شامل ہے، اور زوار جنگلی کسی جنگلن سے ہی شادی کرے گا نا؟ حمزہ نے جنگلن پر خاص زور دیا، جو خالص کی ایجاد کردہ اصطلاح تھی۔ جویریہ اور ادویہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئیں۔ جی بالکل بجا فرمایا حمزہ، تم جنگلی ہو تو پھر تمہاری منگیتر لیلی بھی جنگلن ہوئی۔ صفو نے حمزہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ جی نہیں لیلی ایسی نہیں ہے، میں نے برادری سے مخالفت کر کے جنگلیوں کے بجائے پریوں کے خاندان سے رشتہ کیا ہے۔ حمزہ لیلی کی حمایت میں فوراً بولا، جو جواباً لیلی نے اسے تعریفی نظروں سے زوار، اس نے اپنی منگیتر کا فوراً دفاع کیا۔ اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا، سفیرہ نے اپنا رخ زوار کی طرف کر کے شکوہ چھوڑا۔ چھوڑو صفو، ان کو اپنی شناخت زبان سے بول کر کرانی پڑتی ہے، جب کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند کو گوئی گرہن لگا کہتا ہے کوئی داغ نما، لیکن چاند تو چاند ہی رہتا ہے۔ زوار کی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ حمزہ اور لیلی کو تو سب کو پتہ تھا کہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، لیکن زوار اور سفیرہ تو نہر کے دو کنارے تھے، مگر آج ان کا یہ اتحاد اچھا بھی لگا اور نیا بھی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے مزید کوئی گولہ نہیں پھینکا۔ اچھا لڑاکا تیار ہو، اٹھو، زون کافی مشکل سے ضبط کیے ہوئے ہے۔ جویریہ نے زون کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ سب کے جاتے ہی زون نے اٹھ کر دروازہ بند کرنا چاہا تو ادویہ بول پڑی۔ رہنے دو زون، ابھی بہت وقت ہے، ہو سکتا ہے بزرگوں میں سے کوئی آ جائے تو اچھا نہیں لگے گا۔ ادویہ نظریں جھیجے کی آہستگی سے بولی۔ جو آئے گا خاموشی سے لوٹ جائے گا، ہم کیوں اپنا نقصان کریں؟ زون اس کی بات رد کر کے دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ادویہ کو شرم سی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی کمرے میں گھس کر لاک کر دیا جائے۔ مائی ڈیئر، جب وہ اپنی بیویوں سے مصروف ہوتے تھے تو کیا ہمارا خیال کرتے تھے؟ مجھے تو تائی ماں کسی کی بھی شادی ہوتی سورج ڈھلتے ہی سلا دیتی تاکہ بچوں کا کانٹا تو نکل جائے۔ زون کی بات پر ادویہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، مگر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ رات اور حق کا جادو زون کے سر پر چڑھ چکا تھا، جس جادو کے آگے کوئی بندش نہیں ٹھہرتی تھی۔ زیدین کا جذبہ عشق زیادہ قوی تھا، یا قوت فیصلہ کہنا دشوار تھا۔ زون کے ولیمے میں اناس کی شرکت کے لیے راتوں رات دیے گئے آرڈر پر اور فوری انتظامات کے نتیجے میں آج وہ حویلی کی رونق کا ایک حصہ تھی۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی زیدین سے محض نگاہیں الیکس لیک کے بعد تمام راستے وہ اس کی نگاہوں کے حصار میں رہی تھی۔ سگنل پر زیدین نے تازہ پھولوں کا بوکے خریدا تھا، جس کے بارے میں اناس کو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے لیے تھا، مگر زیدین کے پھول دینے کی ادا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی زرد پھول اناس کی گردن سے آن ٹکرایا تھا، جسے زیدین نے اس کے غرور و تفاخر سے آزاد، عاجزی و انکساری سے بھرپور گردن کے نام کیا تھا۔ رانیہ اور جہانگیر کے پیچھے سست قدموں سے چلتی گلابی پھول کو اپنے گال سے ٹکراتے ہی اس نے تھام لیا۔ اس پھول نے بھی زیدین کی طرح اس کے عارض گلابی کر دیے تھے۔ زیدین اس سے چند قدم کے فاصلے پر بظاہر صہیب اور شہوار بھی زیدین کی طرح سے بات کرتے ہاتھوں میں کھلا ہوا بوکے پکڑے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب کے نیلا پھول اس نے اناس کی آنکھوں پر سپرد کیا، کیونکہ بارہا اس نے اناس کی آنکھوں کے نیل سمندر میں اپنی شبیہ تیرتی دیکھی تھی۔ النور حویلی کے افراد خانہ جو اس استقبال کے لیے قریب آتے جا رہے تھے، ان سے بچ بچا کر زیدین نے سرخ پھول اناس کے ہونٹوں کو چھونے کے لیے اچھال دیا، جن کی چاشنی زیدین نے صرف تصور میں سمیٹی تھی۔ اناس پھول کو زمین پر گرنے سے قبل تھام لیتی، سب سے گلے ملتے، حال احوال بتاتے بھی ان پھولوں کو تھامے رہی۔ زیدین جو ذرا فاصلے پر شاہ جہانی کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں اناس کا طواف کیے جاتی۔ ینگ پارٹی اسے ساتھ لے جانے کے مرحلے میں اس نے زیدین کے پاس سے گزرتے یہ تمام پھول اس کے شبنمی جذبات کی نظر کر دیے تھے۔ زیدین پر آ گرنے والے پھولوں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ سب کے لبوں پر سجا دی تھی۔ اب کی بار اناس بازی لے گئی تھی۔ النور حویلی آج پھر ہنگاموں اور رونقوں سے جگمگا رہی تھی۔ اب بزرگ جاہ کے دونوں صاحبزادے وما اپنی بیگمات کے پہلی بار تمام اہل حویلی کے ساتھ شوخیوں میں شریک تھے۔ آج تو زیدین کے انداز بھی محفل کا مزہ دوبالا کیے ہوئے تھے۔ زون تو دلہا کی حیثیت سے
بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ زیدین نے بھی بلیک شیروانی زیبتن کی تھی۔ وہ لباس کے معاملے میں ہمیشہ مخصوص اسٹائل ہی رکھتا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ، وائٹ شرٹ، ہاف سلیو لیس اوپر شارٹ سی بلیک واسکٹ، یہ اس کا مخصوص لباس ہوتا تھا۔ آج پہلی بار اسے شیروانی میں دیکھ کر بچہ پارٹی نے برملا اظہار کیا تھا کہ بازی لالا نے مار لی تھی، مگر جون نے قطعاً برا نہیں منایا کیونکہ وہ خود بھی اس بات کا قائل تھا۔ ادویہ آف وائٹ شرارہ پہنے سج رہی تھی اور تو اناس نے بھی پہلی بار دل و جان سے خود کو سنوارا تھا۔ عربک اسٹائل میکسی جو بظاہر وائٹ تھی مگر ملٹی شیڈز دیتی تھی، باریک جالی دار اسکارف لیے ہیوی ڈائمنڈ جیولری میں کلوپیٹرا نظر آ رہی تھی۔ زیدین ارد گرد کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر اب آج اسے بھرپور استحقاق سے تکے جا رہا تھا۔ کئی بار گزرتے ہاتھ چھو لیتا اور لبوں کی شیپ تو نہ جانے کیا کیا پیغام دے رہی تھی جو اناس کو شرم سے سرخ کیے اس کے حسن کی شعاعوں کو اور بھی تابندہ کر رہے تھے۔ اس کپل کے جادوئی اثر سے حاضرین محفل بھی خالی نہ تھے۔ ینگ پارٹی نے زیدین اور اناس کو برابر کھڑا کر کے ان کے ارد گرد بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ زون بھی اسٹیج سے اتر کر ان میں شریک ہو گیا۔ شاہ جہانی نے اس منظر کو دیکھ کر جہانگیر اور رانیہ سے رخصتی کی فرمائش تک کر دی تھی، مگر زیدین نے اناس کو مزید وقت دینے کے خیال سے حویلی میں رکنے کا عندیہ تو دیا مگر رخصتی کروا کے اپنے ساتھ لے جانے سے فی الوقت گریز کیا۔ آج تو اہل حویلی نے زیدین کے نکاح کی سادگی کا تمام بدلہ چکا دیا تھا۔ وہ ہنگامہ ہوا کہ حد نہیں۔ آخر میں شاہ جہانی، صہیب جا، چچا چچی، تانیہ، ان کے شوہر بھی بھنگڑے ڈالنے میں شریک ہو گئے۔ تائمہ بھی بیماری کے سبب کرسی پر بیٹھے بیٹھے تالیاں پیٹتی رہیں۔ اناس کی حالت خیر تھی، جذبات کی شوریدہ سری نے پہلے ہی نڈھال کر رکھا تھا کہ زیدین کے برابر کھڑے ہو کر ماں باپ اور سب کا سامنا کرنا اسے اور بھی دشوار ترین لگ رہا تھا۔ وہ تو زون اور عتیق کے ولیمے کے لیے آئی تھی مگر زیدین نے خود اسی کو دلہن بنا ڈالا تھا۔ رانیہ اور جہانگیر کے مطمئن چہرے دیکھنے کے باوجود اس کی حالت خیر تھی۔ اس ہنگامہ خیز محرک کے پیچھے زیدین کے دماغ میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ حنا کو شوق پر شوق دینا چاہتا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ اناس کی آمد کا سنتے ہی اپنے باپ کے فلیٹ پر چلی گئی تھی اور اس چراغاں سے جھلس کر زوبیہ بھی فنکشن چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اگرچہ تائمہ کو اس بات کا بہت قلق تھا کہ حنا تنہا رہ گئی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ اپنے خاندان کی لڑکی تھی، اس کا یوں بے آماں رہ جانا انہیں دکھ میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن زیدین نے انہیں مختلف تعویلات سے مطمئن کر دیا تھا۔